الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ والاسم عند اصحابنا البصریین من الاسماء التي حذفت اعجازها لکثرت الاستعمال وبنیت اوائلها علی السکون۔ ما سبق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے با کی بحث ہوئی اور بسم اللہ کے متعلق جو فعل محذوف ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور اب انشاء اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کے اسم کے بارے میں کہ اس اسم کی اصل کیا ہے اس بارے میں نحویین یعنی بصری اور کوفی نحویوں میں اختلاف ہے۔ اس بنیاد پر اسی اختلاف کو ان کے قدر دلائل کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو دیکھیں اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب بصری نحویوں کا مذہب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم کی اصل سمون یا سمون ہے، ٹھیک ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ سمون یا سمون ہے، اور یہ ہوا ہے کہ اس کے اخیر سے واو کو حذف کر دیا گیا ہے اور کثرت استعمال کی وجہ سے، اور اس کے اول سے فتحہ کو یعنی اول کی حرکت کو، اول کی حرکت جیسے سمون یا سمون میں سین کی حرکت کو کسرہ یا ضمہ اس کو ساکن کر دیا گیا، اور پھر ابتدا بالسکون متعذر ہونے کی وجہ سے اس کے شروع میں حمزہ وصل کو لایا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ابنن کے اصل میں اس کی اصل کیا؟ باناون، اس ابنن کے اصل کیا ہے؟ باناون۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اخیر سے واو کو حذف کر دیا گیا اور با کو ساکن کر دیا گیا، اور پھر ابتدا بالسکون متعذر ہونے کی وجہ سے کیا کر دیا گیا؟ شروع میں حمزہ وصل کو لایا گیا، تو ابنن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو دیکھیے والاسم عند اصحابنا البصریین، اور اسم ہمارے بصری اصحاب کے نزدیک ان اسماء میں سے ہیں کہ جن کی حذفت التی حذفت اعجازها، اعجاز عجز کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دم، یعنی مطلب ہے کہ آخری حرف، مراد کیا ہے؟ آخری حرف۔ تو ان اسماء میں سے ہے جس کے آخری حرف یعنی لام کلمے کو حذف کر دیا گیا ہو، لام کلمے کو حذف کر دیا گیا ہو لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے، وبنیت اوائلها علی السکون، اور ان کے اوائل کو یعنی اس کے شروع والے حرف کو سکون پر بنا دیا گیا ہو، سکون پر بنا دیا گیا ہو، وادخل علیہا مبتدأ بہا حمزۃ الوصلی، اور اس پر داخل کر دیا گیا ہو اس حال میں کہ اس سے ابتدا کیا جائے، کس کو؟ حمزہ وصل کو داخل کر دیا گیا، اور اس پر حمزہ وصل داخل کیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ ابتدا میں واقع ہو، اس سے ابتدا کی جائے۔ بات سماری؟ کیوں ایسا کہ حمزہ وصل اس پر داخل کیا جاتا ہے ابتدا بھی کیا کریں کہ جبکہ وہ شروع میں واقع ہو؟ کریں کہ لأن من دأبہم، اس لیے کہ اہل عرب کا طریقہ ہے، اہل عرب کا طریقہ ہے کہ ان یبتدئوا بالمتحرک، کہ متحرک سے وہ ابتدا کرتے ہیں۔ تو یہ دأبہم، من دأبہم سے یہ سمجھ میں آیا کہ ابتدا بالسکون، ابتدا بالسکون اہل عرب کے یہاں یہ محال نہیں ہے کہ ابتدا بالسکون کیا یہ محال نہیں ہے، ہاں البتہ یہ کیا متعذر ہے، لأن جیسے کہ بہت سارے عجمی الفاظ ہوتے ہیں جو ابتدا بالسکون، سکون سے اس کی ابتدا ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، جیسے سکول، سکول بولتے ہیں نا جی، وہ سکون سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے. کس سے ابتدا ہوتی ہے؟ سکون سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو اسی طرح اہل عرب کی ہاں بھی محال نہیں ہے ابتدا بالسکون، ہاں البتہ کیا ہے؟ متعذر ہے. لأن من دأبہم، اس لیے کہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ وہ ابتدا کرتے ہیں متحرک سے، وَيَقِفُوا عَلَى السَّاكِن، اور ساکن پر وقف کرتے ہیں. ساکن پر کیا کرتے ہیں؟ وقف. ٹھہرنا ہوتا ہے تو ساکن کر دیتے ہیں، اور شروع کرنا ہوتا ہے کسی لفظ سے تو اس کو متحرک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ متحرک نہیں ہوتا ہے خود سے تو اس کے شروع میں حمزہ وصل لاتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اسم کی اصل جو ہے سمون یا سمون ہے، یعنی اس کے اخیر میں حرف علت محذوف ہے اس کے اخیر سے، تو اس پر شاہد اور دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيفُهُ عَلَى أَسْمَاء وَأَسَامِي وَسُمَيٌّ وَسُمِّيَّت. ٹھیک ہے، اس کا شاہد، اس کی گردان ہے. لفظ اسم کی اصل سمون ہے، یعنی اخیر سے اس کا محذوف ہے، اس کا شاہد اس کی گردان ہے. کہ اس کی گردان کیا آتی ہے؟ یعنی اس کے مختلف جو صیغے بنتے ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں کہ جس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اس کے اخیر سے حذف ہے، شروع سے نہیں. ٹھیک ہے، جیسے اسما ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اسما آتی ہے. اور اس کی جمع الجمع اسامی آتی ہے. اور اس کی تصغیر سمیون، یا صفت کا صیغہ سمیون. اور ماضی تفعیل سے سمیت یا سمیتو. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس کی اصل جو ہے وسمن ہوتی تو ایسی صورت میں کیا ہوتا؟ ایسی صورت میں یہ ہوتا کہ اس کی جمع یعنی اسم کی جمع اسما نہیں آتی بلکہ اوسام آتی. کیا آتی؟ اسم کی جمع اوسام آتی. اسی طرح جمع اواسم آتی. کیا آتی؟ جمع الجمع اواسم آتی. اور سمیون، تصغیر سمیون نہیں آتی بلکہ اسیمن آتی. یا اس میں صفت کا صیغہ اگر سمیون نہیں آتا بلکہ کیا ہوتا؟ وسیمن آتا. کیا آتا؟ وسیمن آتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سمیت، یہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ سمیت یا کہنے کہ وہ سمی تو نہیں آتا بلکہ کیا سموتو آتا. کیا آتا؟ سموتو آتا. کیا آتا؟ سموتو. ٹھیک ہے، یہ آتا. مگر ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخیر سے محذوف ہے، اس کے شروع سے محذوف نہیں ہے. اس کے اخیر سے محذوف ہے، اس کے شروع سے محذوف نہیں ہے. کہ اسما وہ اصل میں کیا تھا؟ اسماء تھا. اسماء اصل میں کیا تھا؟ اسماء واو کے ساتھ. ٹھیک ہے، واو کے ساتھ تھا، واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو اسماء ہو گیا. اسی طرح اسامیون اصل میں کیا تھا؟ اسامیون تھا، واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو اسامیون ہو گیا. اسی طرح سمیون اصل میں سمیون تھا تو اس کو واو کو یا سے بدلا یا کا یا میں ادغام کر دیا تو سمیون ہو گیا. اسی طرح سمیت یا سمیتو، یا کیا سمیتو، یہ اصل میں کیا تھا؟ سموتو تھا. تو یہ ہوا کہ واو چوتھی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے واو کو کیا کر دیا؟ یا سے بدل دیا تو کیا سمیتو ہو گیا. یا سمیت اصل میں سمیوت تھا تو واو کیا کرتے؟ واو کو یا سے بدل دیا تو کیا ہوگا؟ سمیت ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں تو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ اس کے اخیر سے حذف ہے، شروع سے نہیں. وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيفُهُ، اور اس کا شاہد اس کی گردان ہے علی اسماء اسامی و سمیون و سمیت، یہ اس کی گردان ہے. وَمَجِيُّ سُمَن کا ہدن لغت، اور سمن ہدن کی طرح سمن کے وزن پر اس کا آنا ایک لغت ہے. اس کی ایک لغت کیا ہے؟
ہاں یعنی ہدن کے وزن پر سمن آنا اسم میں ایک لغت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سمن آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اخیر سے حرف علت اخیر میں ہے، جیسا کہ ہدن کے اخیر میں حرف علت ہے، ہدن کے اخیر میں حرف علت ہے کہ اصل میں تھا ہدایون، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ سمن بھی اصل میں کیا تھا، سمعون. قالا اس کو ایک استشہاد سے دلیل سے پیش ثابت کیا، اور یعنی استعمال عرب سے استشہاد پیش کیا اور کہا کہ ہدن بھی ایک لغت ہے. کیسے ہے یہ کہ واللہ اسماکا سمم مبارکن آثرک اللہ بہ ایثارکا، کہتے ہیں واللہ اسماکا، اللہ نے آپ کا نام رکھا مبارک نام، مبارک نام، سمن مبارکن ای اسمن مبارکن، واللہ اسماکا، اللہ نے آپ کا نام رکھا سمم مبارکن، مبارک نام، آثرک اللہ بہ ایثارکا، اس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو ترجیح دی، ترجیح دینا، آپ کو ترجیح دی، ترجیح دینا یا خوب ترجیح دینا. تو یہ استشہاد اس سے پتہ چلا کہ سمن، لفظ سمن یہ محل استشہاد ہے کہ سمن اسمن کی ایک لغت، اسمن میں ایک لغت ہے. والقلب بعید غیر مضطرد، یہاں پر جو ہے نا گویا کہ یعنی قول ثانی والوں کی طرف سے، قول ثانی والوں کی طرف سے ایک سوال کا جواب یا ایک اعتراض کا جواب دیا. وہ سوال یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ یہ جو آپ الفاظ پیش کر رہے ہو نا اس میں قلب ہوا ہے. کیا ہے؟ قلب ہوا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے اسم کی جمع جو ہے نا اسماء جو ہے یہ اصل میں تھا اوسام، لیکن یہ کیا ہوا ہے، واو کو قلب مکانی کر کے اخیر میں کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر حمزہ سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا، اسماء بن گیا. تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہو چکا ہے، قلب ہوا ہے. اصل میں اس کی جو ہے نا وہ واو یعنی واو محذوف ہے شروع سے، اصل میں کیا ہے، شروع سے واو محذوف ہے، اخیر سے محذوف نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیا کہ قلب غیر بعید، قلب جو ہے بعید ہے، یعنی قلب کا قول کرنا اور یہ کہنا کہ اس میں قلب ہوا ہے، قلب مکانی کی صورت ہوئی ہے، یہ کیا ہے، بعید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قلب ہوتا تو ایک صیغے میں ہوتا ہے، قلب مکانی کی صورت اگر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک صیغے میں ہوتا ہے، اس کی پوری گردان میں، پوری صورتوں میں، پورے صیغوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، قلب کیا ہوتا ہے، ایک صیغے میں ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک جگہ نہیں ہے بلکہ جمع میں بھی ویسی ہے، جمع الجمع بھی ویسی ہے، تصغیر بھی اسی طرح ہے، اور ماضی کا صیغہ بھی کیا ہو رہا ہے، ایسا آ رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اخیر سے حذف ہے. کریں والقلب بعید، اور قلب بعید ہے، غیر مضطرد ہے، غیر مضطرد ہے، یعنی قلب جو ہے عام نہیں ہوتا ہے ان کے تمام صیغوں کو، تمام گردان کو، پوری گردانوں کو، ٹھیک ہے. اچھا، واشتقاقه من السمو لأنه رفعۃ للمسمى وشعار له. اب یہاں سے جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ اگر اسم کی اصل، یعنی اسم اگر ان اسماء میں سے ہے جس کے اخیر میں حذف ہے تو اس کی اصل کیا تھی، تو بتایا کہ اس کی اصل کیا تھی، سمون تھی، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو اپنے مسمى سے کیا تعلق ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اسم کو اسم کہنے کی اس تقدیر پر، یعنی اس اصل کی تقدیر پر، اس کی اصل سمون ہونے کی تقدیر پر اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کو بیان فرمایا. تو کہتے ہیں کہ واشتقاق من السمو، اور اس کا اشتقاق یعنی یہ ماخوذ ہے کس سے، سمون سے، لأنہ وجہ تسمیہ اس لیے، اور اسم کو اسم اس اعتبار سے اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ سمون کا معنی ہوتا ہے رفعت و بلندی، رفعت و بلندی، اور یہ اپنے مسمى کے لیے کیا ہوتی ہے، بلندی ہے، اور اس کی پہچان اور علامت ہوتی ہے کہ بھائی جن چیزوں کی نام ہوتی ہے، جن چیزوں کا نام ہوتا ہے وہ چیزیں کیا ہوتی ہے، بلند ہو جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، اور جن چیزوں کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مشہور نہیں ہوتی ہے، پہچانی نہیں جاتی ہے. بس ماری جی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا،
تو وہ اس کا نام تھا تو مشہور ہو گیا. اسی طرح بہت ساری چیزوں کے نام ہے تو کیا جانے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں دنیا میں ملتی ہیں مگر ان کا نام نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں مشہور نہیں ہوتی ہے, پہچانی نہیں جاتی ہے, بلند نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا, وَمِنَ السِّمَةِ عند الکوفیین. ٹھیک ہے, اور کوفیون کے نزدیک کیا ہے, سمتن سے ماخوذ ہے, سمتن سے ماخوذ ہے. وَأَصْلُهُ وَاسْمٌ, اور اس کی اصل کیا ہے, وسمن ہے. ٹھیک ہے, اس کی اصل کیا ہے, وسمن ہے. جیسے کہنے کہ عیدتن کی اصل کیا ہے, وعدن. عیدتن کی اصل کیا ہے, وعدن. وعوضت عنہا حمزۃ الوصلی, تو کیا ہوا, یعنی یہ ہوا کہ وسمن سے اسمن بنا. وسمن سے کیا, اسمن بنا. بس میں وسمن سے کیا بنا, اسمن بنا. کیسے کہ اخیر سے واو کو حذف کر دیا گیا شروع سے, اور اس کے بدلے حمزہ وصل کو لے آیا, حمزہ وصل کو لایا. دیکھو وَمِنَ السِّمَةِ, اور یہ کوفیین کے نزدیک سمتن سے مشتق ہے, سمتن سے مشتق ہے. ٹھیک ہے. وَأَصْلُهُ وَاسْمٌ, اور سمتن کی اصل کیا ہے, وسمن ہے. سمتن کی اصل کیا ہے, وسمن ہے. حذفت الواو, اب وسمن سے اسمن کیسے بنا, تو کہتے ہیں کہ اس طرح بنا کہ حذفت الواو, واو کو حذف کر دیا گیا. وعوضت عنہا, اور اس کے بدلے حمزہ وصل کو لایا گیا لیقل اعلالہ, تاکہ اس کی تعلیل کم ہو, اس کی تعلیل کم ہو. اب یہاں سے جو ہے نا دلیل پیش کی گئی کہ یہ اس کی اصل یہ کیوں کیسے ہے, تو کہتے ہیں کہ یا یہی اصل ہونا بہتر کیسے ہے, تو کہتے ہیں اس لیے کہ بھئی اگر ہم اس کی اصل وسمن کو قرار دیتے ہیں تو ایسی صورت میں تعلیل کم کرنی پڑے گی, تعلیل کم کرنی پڑے گی. برخلاف اس کے کہ اس کی اصل اگر ہم سیمون مانتے ہیں تو تعلیل زیادہ کرنی پڑتی ہے, کہ وہاں کیا کرنا پڑے گا کہ سیمون سے پہلے تو یہ کرو, واو کو حذف کرو, پھر شروع سے حرکت کو حذف کرو, پھر جو ہے حمزہ وصل لاؤ, تو 3 کام کرنا پڑتا ہے وہاں پر. اور یہاں اگر وسمن سے ہم اسمن بنائیں تو کیا کرنا پڑے گا, واو کو حذف کرنا پڑے گا اور اس کے بدلے حمزہ وصل لانا پڑے گا, تو تعلیل کم ہوئی, تعلیل کم ہوئی. اور اصل یہ ہے کہ تعلیل نہ ہو یا کم ہو. ٹھیک ہے جی, جس میں تعلیل کم ہوتی وہ بہتر مانا جاتا ہے, اچھا مانا جاتا ہے. لہٰذا کیا ہوا, اس کی تعلیل کا کم ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کی اصل جو ہے کیا ہے, سمتن ہی ہے, جس کی اصل وسمن ہے. وَرُدَّا, اب اس کو رد کر دیا گیا, اس کو رد کر دیا گیا, یعنی کوفین کے قول کو رد کر دیا گیا, کوفین کے مذہب کو رد کر دیا گیا. بِأَنَّ الْحَمْزَةَ لَمْ تُعْهَدْ دَاخِلَةً عَلَى مَا حُذِفَ صَدْرُهُ فِي كَلَامِهِمْ. رد اس طرح کیا گیا کہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ شروع سے حذف کر کے حمزہ وصل کو داخل کیا گیا ہے. وسمن اس کے اصل معنی میں کیا ہوگا کہ شروع سے حذف کر کے حمزہ وصل کو شروع میں داخل کرنا ہوگا, حالانکہ کلام عرب میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ کلام عرب میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ شروع سے کسی حرف کو حذف کر کے اس کے بدلے کیا کہ حمزہ وصل لایا جائے. ہاں اس کی بہت ساری نظیر موجود ہے کہ آخر سے حذف کر کے شروع میں کیا کر دیا جائے, حمزہ وصل لایا جائے. ورد, اس کو رد کر دیا گیا. بِأَنَّ الْحَمْزَةَ, کہ حمزہ معہود نہیں, لم توحد داخلۃ علی ما حذف صدرہ فی کلامہ. اس کو رد کر دیا گیا اس طور پر کہ اہل عرب کے کلام میں, اہل عرب کے کلام میں اس پر حمزہ داخل ہونا معہود نہیں ہے کہ جس کے شروع سے حذف کر دیا گیا ہو. کلام عرب میں حمزہ داخل ہونا اس کے شروع میں معہود نہیں ہے کہ جس کے شروع سے حذف کر دیا گیا ہو, کہ کلام عرب میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. بات میں آ رہی. اچھا, وَمِن لُغَاتِهِ سِمٌ وَسُمٌ, اور اس کی لغات میں سے, یعنی اسمن کی دوسری لغات بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں,
کہ اسم کی دوسری لغات بیان کر رہے ہیں کہ اس کی ایک لغت کیا سمون ہے اور دوسری لغت کیا ہے سمون ہے. اس کی استدلال پیش کر رہے ہیں کہ قالا بسم الذی فی کل صورت سموہ، فی کل صورت سموہ، کہ ایک شعر میں کہا شاعر نے ایک شعر کے مصرے میں بسم الذی اس کے نام سے کہ جس کے فی کل صورت سموہ، کہ جس کے ہر سورہ میں جس کا نام ہے، ہر سورہ میں کیا ہے جس کا نام ہے. تو اس کو یاد فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.